شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور 23 رمضان المبارک کا یہ پروگرام ہے، اور ہم ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے مخاطب ہیں. اور گزشتہ 2-4 پروگراموں میں ہم نے تجدید کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان پہ بات کی، اور آج اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارا یہ موضوع ہے کہ جہاں پر دیگر بہت ساری چیزیں ترقی کا سفر روکتی ہیں اور ذہنی نضج اور پختگی رک جاتی ہے اور قوموں کو عروج کے بجائے زوال پذیر ہونا پڑ جاتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا عنصر یہ بھی ہے کہ کسی بھی قوم کی نظر میں اور اس کے ذہن میں اور اس کے شعور اور لاشعور میں اگر اس کا مقصد ہدف واضح نہ ہو تو پھر بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور اس کو مشن سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کو ویژن بھی کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں نموذج معرفی کہتے ہیں. یعنی ہر ایک قوم، بلکہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تحریک اس وقت تک ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا مشن اور اس کا ویژن واضح نہ ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی کمپنیز اگر آپ ان کے ہیڈ آفس میں جائیں جہاں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہر آفس میں اور ہر ہال میں، گیلریز میں ان کی مشن سٹیٹمنٹ جو 5-6 لائنوں پہ مشتمل ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے، جس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کا مقصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ کیسے سوچتے ہیں، ان کے سوچنے کا انداز کیا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمارا مشن کیا ہے اور ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہے، یہ ہر نوجوان، ہر بوڑھے اور بچے پہ واضح ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں رٹوا دینا چاہیے بچوں کو، تاکہ وہ اس ویژن اور مشن کو لے کے جوان ہوں تو پھر ان کی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. آج کے اس پروگرام کی باتیں ظاہری طور پہ ذرا مشکل ہیں لیکن انتہائی ضروری ہیں، اس لیے ہم وہ عرض کر رہے ہیں. جس بھی کمپنی یا ادارے کا آپ مشن اور ویژن پڑھیں تو وہی اس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس کے قواعد و ضوابط ہوئے کرتے ہیں. اس کو مقاصد تاسیس بھی کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے قیام کے مقاصد کیا ہیں، کیوں اس کی فاؤنڈیشن ڈالی گئی، بنیاد ڈالی گئی. اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا مشن اور ویژن کیا ہے، اسلام کے مرکزی مقاصد کیا ہیں. یہ ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ یہ وہ اینک ہے جس سے مسلمان اپنی منزل کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کبھی بھی کوئی مسلمان صحیح ڈگر پہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشن سٹیٹمنٹ ہے ایک بندہ مومن کے لیے، اس کو بک لیٹ کی شکل میں تیار ہو کے اسکولوں کے اندر پڑھانا چاہیے، کالجز میں پڑھانا چاہیے، اور بار بار ایک طالب علم کے ذہن پہ ان چیزوں کو راسخ کرنے کے لیے دہرانا چاہیے. سب سے پہلے سوال پہ آ جاتے ہیں اور اس کو کمپیریٹیولی دیکھ لیتے ہیں کہ بطور مسلمان ہم کیسے دیکھتے ہیں اور مغرب اور جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے مشن اور ویژن کو بیان کرنے کے لیے 2-3 سوال ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ من این جئنا ولماذا خلقنا وین نذهب، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا اور ہم کہاں سے آئے اور ہم نے کہاں جانا ہے.
یہ تو وہ بنیادی ہمارا زندگی کا سفر ہے جو ہمارے ذہن پہ اگر واضح ہوگا تو ہم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، لڑکھڑائیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکل میں بھی ہمارا ہدف اور ہماری منزل متعین ہوگی اور ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جبکہ یہی سوال اگر یورپ کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے آئے اور کیوں آپ کو پیدا کیا گیا اور آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے اور ان کا جواب جاننے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مشن سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں یہ سوال کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، موجود ہی نہیں۔ ان کے مشن سٹیٹمنٹ میں صرف دنیاوی زندگی کی ترقی، مادیت، مٹیریلزم، منافع اور مصلحت، یہی ان کے مشن سٹیٹمنٹ میں چیزیں ہیں کہ کس چیز میں منفعت ہے، کس میں مصلحت ہے، کس میں اس زندگی کی عیش و عشرت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ان کے مشن سٹیٹمنٹ میں یہ کوسچن ہی نہیں تو وہ اس کو آنسر نہیں کر سکتے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ جبکہ بندہ مومن کو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں جو ایک کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے اس میں ان تینوں سوالوں کا جواب لکھ دیا، اور ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں ان کو ذکر بھی کیا کہ من این جئنا، کہاں سے ہم آئے، تو ہر مسلمان کے ذہن پہ واضح ہونا چاہیے اور اسے یاد رہنا چاہیے کہ خلقنا اللہ، کہ ہم ویسے ہی نہیں آ گئے، ایک بائی چانس ہم اس زندگی میں نہیں پہنچے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد کی خاطر ہمیں پیدا کیا۔ پھر وہ مقصد تخلیق کیا ہے؟ لنعمر الکون، تاکہ ہم اس زمین کی آباد کاری کے لیے بطور خلیفۃ اللہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں، وَنُبَيِّنْهَا وَنَبْنِيهَا وَنُصَلِّحْهَا، ہم اس زندگی میں تعمیر سیرت اور تشکیل سیرت پہ کام کریں اور اصلاح کا کام کریں، جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اسے درست کرنے کی کوشش کریں اور انسانیت کے بھلے کے کام کریں، اور یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ پھر این نذہب، ہماری منزل کہاں کیا ہے، ہم نے جانا کدھر ہے؟ تو اگر ہم اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب ہوتے ہیں، سندخل الجنہ، تو انشاءاللہ جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا۔ یہ وہ مشن اور ویژن سٹیٹمنٹ کا بنیادی کوسچن ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کے ذہن پہ اگر واضح ہوگا تو وہ اپنی زندگی کے اہداف اور مقاصد کو بہتر انداز میں متعین کر سکے گا۔ لیکن یورپ کے ہاں جو چیز انہیں رٹوائی جاتی ہے، اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ مصلحت، مٹیریلسٹک اپروچ، سکسیس اور منی، کہ کامیابی دنیا کی کس چیز میں ہے، پیسہ کیسے ملے گا، ڈالر کیسے ملیں گے، اور پھر اسی کے اوپر وہ اپنی ساری تھنکنگ اور اپنی ورکنگ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مشن اور ویژن واضح ہے تو پھر ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر یہ واضح نہ ہو اور ہمیں یہی مقاصد یاد نہ ہوں جو ابھی ہم نے ذکر کیے، جیسا کہ ہماری اکثر مسلمان نسل کو اس دور میں یاد نہیں ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان پہ اپنی زندگی کا مقصد ہی واضح نہیں ہے، کھانا پینا، سو جانا اور بے ہنگم سی زندگی گزارنا، یہ اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جب اپنا مشن اور ویژن واضح نہیں اور اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد واضح نہیں تو ہمارا نوجوان بھی یورپین لائف سٹائل کو اپنا رہا ہے اور انہی کے مشن اور ویژن کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں کہ 4-5 دن کام کرو اور 2 دن جو ویک اینڈ کے ہیں وہ خوب عیش و عشرت کرو، پھر پیسے کماؤ، پھر اڑا دو اور اللہ تللے میں زندگی گزارو۔ تو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ اپنے مشن اور ویژن کو نہ جاننے کی وجہ سے یورپ کے مشن کو اور ویژن کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بندہ مومن جو ہے وہ اپنے مقصد تخلیق سے ہی بالکل عاری ہو چکا ہے۔ تو یہ تو ایک پہلی اور بنیادی بات تھی ہمارے نصاب تعلیم کے حوالے سے اور مشن اور ویژن کے حوالے سے، اور اس میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے، اس کو پیراڈائم شفٹ کہا جاتا ہے، اور پیراڈائم شفٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بطور مسلمان سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے اور یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے سوچنے کا انداز ہی بالکل جدا گانا ہے، کیونکہ سوچنے کی بنیاد مختلف ہے، اور وہ بنیاد ہماری الحمدللہ ایمانیات کے اوپر قائم ہے۔ تو اگر ہم اپنی ان بنیادوں کے اوپر پختہ ہو جائیں تو پھر
کوئی ہمیں ہمارے پاؤں کے اندر ان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ ہمارے اور ان کے مشن اور ویژن میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے ہاں کوئی شے بھی مقدس نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک ہر چیز جو ہے وہ نسبی ہے اور قابل تغیر ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک کوئی چیز بھی مستقل نہیں، مقدس نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ثوابت ہیں اور کچھ متغیرات ہیں، ان پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کچھ عقائد ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی، بلکہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو فروعی مسائل ہیں ان میں کچھ تغیر واقع ہو سکتا ہے، اور زمان و مکان اور احوال و اشخاص کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جو جوہری عقائد ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ ثوابت ہیں، وہ بدل نہیں سکتے۔ جبکہ یورپ نے اپنے لائف سٹائل کے اندر ثوابت کو رہنے ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ تغیر پذیر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شے کو اپنی زندگی اور سر پہ سوار کر لینا اور عقیدہ بنا لینا یہ شاید درست نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور وہ پھر ہر چیز کو بڑے بے ہنگم طریقے سے گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی فرق ہمارا اور مغربی سوچنے کے انداز میں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ثوابت ہیں، کچھ متغیرات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب توہین آمیز خاکے شائع ہوئے اور اس پہ مسلمانوں نے بہت شدید رد عمل دیا، دھرنے ہوئے، مظاہرے ہوئے، آواز بلند کی گئی، غم و غصے کا اظہار کیا گیا، تو یورپ کے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مسلمان کیوں تل ملا رہے ہیں، ان کو غصہ کس بات کا ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو یہ ایک معمول کی بات ہے کہ ان کے پاس ثوابت ہیں ہی نہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اصولوں کی بڑی اہمیت ہے، ثوابت کی بڑی اہمیت ہے، اور اصولوں کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے نوجوان اور ہمارے اسکالرز آگے بڑھے اور انہوں نے انٹرنیٹ کے اندر ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر چیز کو ہی قابل تغیر سمجھ لینا اور ہر ایک چیز کو داؤ پہ لگا دینا، اس سے تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ جیسے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو پھر جب تمہارے ہاں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، اصول نہیں ہے، ثوابت نہیں ہے، تو اس کا تمہیں خود نقصان ہوگا اور تمہاری آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ اس لیے کچھ ثوابت کے اوپر تم ڈٹ جاؤ، اور یہ سوچنے کا انداز تم اسلام سے حاصل کرو، تو تمہارا معاشرہ اور تمہاری تہذیب جو ہے اس کو بھی کچھ بقا نصیب ہو جائے گی۔ وگرنہ تو کسی اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں، کسی ویلیو اور اقدار کی کوئی اہمیت نہیں، اور ہر چیز ہی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور کہ کسی اخلاق اور کسی ویلیو کی پھر کوئی قدر باقی نہیں رہ جاتی۔ تیسری بات جو آج کے اس پروگرام میں مشن اور ویژن کے حوالے سے ہم عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ مغرب کے ہاں ہر چیز میں تساوی کا اصول کار فرما ہے، اور تساوی سے مراد یہ ہے وہ ہر چیز کو مادی پیرامیٹرز کے اوپر برابر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاں تساوی نہیں بلکہ مساوات ہے، اور تساوی اور مساوات میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو مادی پیرامیٹرز پہ ماپ کر برابر کرنا چاہیں گے تو اس طرح آپ صحیح برابری نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ مرد اور عورت ہر اعتبار سے آپس میں برابر ہیں، حالانکہ ان کی تخلیق کے اندر فرق ہے، ان کی زندگی کی ڈیوٹیز کے اندر فرق ہے، نہ ان کی ڈیوٹیز کو پیش نظر رکھنا، نہ ان کی تخلیقی جو عناصر ہیں ان کو پیش نظر رکھنا، اور یہ کہنا کہ مرد اور عورت کی رسپانسبلٹیز بھی برابر ہیں اور ان کی ڈیوٹیز بھی برابر ہیں، تو یہ وہ ٹھوکر ہے جو مغرب نے کھائی ہے، اس مقصد کو سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت بڑے ڈیزاسٹر جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مرد اور عورت برابر ہے تو اس لیے اگر مرد 12 گھنٹے جاب کر رہا ہے تو عورت بھی 12 گھنٹے جاب کرے، مرد اگر ٹرین چلاتا ہے تو عورت بھی چلائے، مرد اگر جو ہے وہ سویپر کے طور پہ دکان پہ کام کرتا ہے تو عورت بھی کرے۔ تو انہوں نے ہر اعتبار سے تساوی کی بات کی، جبکہ اسلام نے تکامل کی بات کی، اور تکامل کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں، اور مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کہیں اگر کمی ہے تو دوسرا اس کمی کو مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے، تو ان کی ڈیوٹیز جدا جدا ہیں اور ان کی نوعیت الگ الگ ہے، اور جو انفاق ہے اور خرچ کرنے کی ڈیوٹی ہے وہ مرد کو دی گئی ہے، اور عورت کو گھر کے اندر
جو جتنے امور ہیں ان کو دیکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور یہ دونوں گاڑی کے وہ دو پہیے ہیں، جب مل کے چلتے ہیں تو پھر زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے دونوں کو ان کا پورا حق دیتے ہوئے ان کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کا فرق بیان کیا ہے، اور اس اعتبار سے بہت بہترین انداز میں تکامل کا نظریہ پیش کیا ہے کہ تم ہر معاملے میں اگر برابری کرنا چاہو گے تو پھر تم ان کے تخلیق اور ان کی جو بنانے کے مقاصد ہیں ان کو بھی پیش نظر نہیں رکھو گے تو ٹھوکر کھا جاؤ گے۔ اسی لیے میراث کے اندر وہ بڑا اس پہ شور مچاتے ہیں کہ جی عورت کو کم حصہ دیا اور مرد کو زیادہ دیا، حالانکہ اسلام نے تکامل کے نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ مرد جو ہے کیونکہ انفاق اس کے ذمے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، اور اس نے خرچ کرنا ہے، اس نے کما کے لانا ہے، تو وہ اس کو اس کا حصہ اس کے مطابق دیا، لیکن وہ حصہ بھی پھر اسی عورت کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اسی گھر کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ان کی ڈیوٹیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے حصوں کو تقسیم کیا ہے۔ اس میں نعوذ باللہ عورت کی کوئی ہتک نہیں ہے، وہ ڈی گریڈ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو زیادہ مقام ملتا ہے جب بڑے عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو اس کا نان و نفقہ بھی میسر آتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کے مواقع بھی ملتے ہیں، اور ساتھ اس کو بہت بہترین انداز میں ایک ڈگنیٹی اور وقار حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ فرق ہے جو یورپ اور اسلام کے نظریات کے اندر ہے کہ وہاں وہ ہر چیز کو ماپ کر برابر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام ڈیوٹیز کو اور ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں کے رول اور ان کے کردار کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے ویژن اور مشن میں زندگی کو سمجھنے میں یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا زندگی کلیش کے اوپر قائم ہے یا یہ مقابلے کے اوپر قائم ہے؟ کلیش تصادم کو کہتے ہیں۔ کیا زندگی تصادم پہ قائم ہے یا یہ باہمی مقابلے کے اوپر قائم ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یورپ والے زندگی کو یوں سمجھے کہ ضروری ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کا کسی کے ساتھ کلیش ہو، تصادم ہو، اور اس تصادم کی وجہ سے آپ حق و باطل کی ایک جنگ بنا کے پھر آگے بڑھیں گے تو آپ صحیح آگے بڑھ سکیں گے۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں نیچر اور فطرت کے ساتھ ایک کلیش کی بات کی جاتی ہے سائنس میں، کہ فطرت بڑی ظالم ہے اور وہ انسان کی بڑی مخالف ہے، اور انسان نے اپنا بچاؤ کرنا ہے اور سروائیول کرنا ہے، اور سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو نظریہ ہے وہ پیش کیا گیا کہ وہی سروائیول کر سکے گا البقاء للاصلح کے تحت، کہ جو زیادہ بہتر ہوگا، وگرنہ جو اس کے مد مقابل ہے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہاں ان کے ہاں کلیش آف سویلائزیشنز اور تصادم کی بات کی گئی ہے، جبکہ اسلام نے تصادم کی جگہ تقابل کی بات کی ہے، اور اس کو تنافس بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ تم کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھو، ہاں تم زندگی کے اندر ایک دوڑ میں ہو، اور اس دوڑ میں خیر کے کاموں میں سبقت لیتے ہوئے تم آگے نکلنے کی کوشش کرو، لیکن جو تمہارا مد مقابل ہے اسے بھی انسان سمجھو، اس کو بھی اس کا پورا حق دو، وہ کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، اسے بھی جینے کا حق ہے، لیکن وہ اپنی محنت کرے، تم اپنی محنت کرو، اور اس میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، سارعو، تم آگے بڑھو، جلدی کرو خیرات کے اندر اور نیکیوں کے اندر۔ یہ تصور اسلام نے پیش کیا۔ تو اسلام نے کلیش اور تصادم کے بجائے تنافس اور خیر کے کاموں میں مقابلے کا ایک نظریہ پیش کیا جو زیادہ باوقار نظریہ ہے اور زندگی کے زیادہ مطابقت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح آخری پوائنٹ ہماری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ یورپ اور جو اسلام سے پہلے والے یہ مذاہب ہیں، ان کے ہاں زندگی صرف مادہ اور مٹیریل کا نام ہے، جبکہ اسلام کے ہاں زندگی مادہ اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے اسلام کے ہاں زندگی کو سمجھنے میں اور ان کے ہاں زندگی کو ڈیل کرنے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زندگی جو ہے وہ صرف مادی چیزوں سے عبارت ہے، جو ملموس ہے، جس کو چھوا جا سکے، جو نظر آئے، ہم نے بس اسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ جو شے نظر نہ آئے وہ ہمارے موضوع میں شامل نہیں ہے، اس کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے، اس پہ ہم نے یقین ہی نہیں رکھنا۔ جبکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جسم اور روح دونوں مل کے ایک اینٹیٹی اور ایک اکائی بنتے ہیں، لہٰذا تم اپنے جسم کی ضروریات کا بھی خیال رکھو اور اپنی روح کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، اور اسلام جسم کی ضروریات بھی بیان کرتا ہے اور روح کی ضروریات بھی
بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن حکیم میں جا بجا ایسی آیات پڑھتے ہیں جہاں مادہ اور روح میں ایک توازن جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے غلام ہیں، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اور پھر آگے ان کی روحانی قوتوں کا بیان کیا، اور وہ کیا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور پھر اس سے پہلے یہ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اللہ رب العزت سے فضل اور رحمت طلب کر رہے ہیں۔ وہ روحانی زندگی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ عبادت کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کا نور چمک رہا ہے، تو ان کے ہاں صرف مادہ کی اہمیت نہیں ہے، مٹیریل کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ روح کی بہت اہمیت ہے، اور وہ اپنی روح کو قوی اور مضبوط کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں، اپنی روحانیت کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہاں یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ پہلے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ یہ ان کی مثال تورات میں ہے، کیونکہ تورات کو ماننے والے جو عیسائی ہیں وہ صرف اور صرف مادہ کو اہمیت دے رہے ہیں ان دنوں میں، انہوں نے روح کو بھلا دیا ہے۔ تو جب تورات والوں کے لیے مثال بیان کی تو مسلمانوں کے روحانی اوصاف بیان کیے، اور پھر فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور جو انجیل والے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف روحانیت کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے اور ان کے ہاں مادہ کی اہمیت نہیں ہے، ان کے لیے ایک مادی اور ملموس مثال بھی پیش کر دی كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ تو یہ جو پوری آیت کا اگلا حصہ ہے، اس میں اسلام کے لوگوں کے ان اعمال کو جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ ایک مادی تشبیہ ہے۔ فرمایا کہ اسلام کے ہاں روح کا مقام بھی ہے اور مادہ کا مقام بھی ہے، اور ان دونوں میں یہ توازن قائم کرتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ الحمدللہ اپنے ماننے والوں کو جسم کی ضروریات کا خیال رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے اور روح کی ضروریات پوری کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ تو یہ ایک جامع اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ اس حوالے سے ذرا سمجھنے میں مشکل بھی آپ کو لگے گا، لیکن یہ بہت اہم بھی ہے، کیونکہ یہ ساری ایک ذہنی مشق ہے کہ اسلام کے ہاں کون کون سے ممیزات ہیں، کون کون سے امتیازات ہیں، ہم ان کو سمجھ کر ان پہ کالم لکھیں، ان پہ مضامین لکھیں، وہ اپنی آنے والی نسل کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ فلاں 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 چیزوں میں اسلام کو باقی ادیان کے اوپر ایک بہت بڑا غلبہ حاصل ہے، کہ یہ وہ دین ہے جو روح کو بھی اہمیت دیتا ہے، جو جسم کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ عظیم الشان دین ہے کہ جس کے اندر ثوابت بھی ہیں اور متغیرات بھی ہیں، جس میں اصول بھی ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان دین ہے جس دین کے اندر ہمیں ہمارا مقصد تخلیق بھی بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا، ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں جانا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین اسلام کی ان مبادیات اور ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درج ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔